السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج کی اس خصوصی نشست میں علامہ اقبال کی ایک نظم جو جواب شکوہ کے عنوان کی ہیں، کچھ تشریح اور پیغام کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس میں شکوہ اور جواب شکوہ کی بڑی اہمیت ہے۔ دراصل شکوے کے اشعار بھی علامہ اقبال ہی کے ہیں اور جواب شکوہ کے اشعار بھی علامہ اقبال ہی کے ہیں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو اللہ کی سنت، اللہ کے طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے شکوہ اور جواب شکوہ کا عنوان قائم کر کے امت مسلمہ کو ان کی اپنی ذمہ داریاں یاد دلائی۔ میں آج کی اس نشست میں پہلے وہ نظم جس کا مطلب رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ ٹوٹی پھوٹی ترنم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر کچھ مختصر تشریح اور پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نظم کے طرز کے لیے میں نے جو طرز اختیار کی ہے، منتخب کی ہے، جو مجھے آسان لگی، وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 41 سال پہلے جب میری تعلیم کا پہلا سال تھا، 1979 میں مہاراشٹر کے ایک مشہور و معروف شہر اورنگ آباد، اس میں ایک دینی ادارہ ہیں انوار العلوم۔ انوار العلوم میں میں زیر تعلیم تھا اور وہاں کے ہفتے واری اجتماعات میں شرکت ہوتی تھی۔ تو اس وقت ایک بڑے طالب علم تھے حافظ خلیل، جن کا نام ہے، اورنگ آباد کے رہنے والے، اور ہو سکتا اب بھی ہوں۔ تو ایک علم کے عنوان سے ترانہ پڑھتے تھے۔ وہ ترانے کی طرز میرے حافظے میں ابھی تک ہیں۔ تو وہ ترانے کی طرز ہی میں نے اس نظم کے لیے منتخب کیا ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے اس علمی ترانے کے 2 شعر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علم کی ہم کو عطا حق نے کیا ہے دولت، علم کی ہم کو عطا حق نے کیا ہے دولت، آج دنیا میں ہوئی علم کی گھر گھر چاہت، آج دنیا میں ہوئی علم کی گھر گھر چاہت، علم کی ہم کو عطا، ہم جہالت میں تھے اور علم سے بے بہرا تھے، ہم جہالت میں تھے اور علم سے بے بہرا تھے، عالموں سے بھی کیا کرتے تھے ہر دم حجت،
عالموں سے بھی کیا کرتے تھے ہر دم حجت، علم کی ہم کو عطا۔ یہ طرز کے سلسلے میں نے یہ بات اس لیے رکھی کہ میں نے جب یہ طرز علامہ اقبال کی نظم کے لیے منتخب کی اور میرے ایک رفیق کے سامنے میں نے اس کو پیش کیا تو ہمارے رفیق کہنے لگے کہ یہ طرز محمد رفیع کے ایک گائے ہوئے گانے کی طرز ہیں، ایک فلمی گانے کی طرز ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ فلمی گانے سننا اور فلمی گانے سننے کے بعد پھر اس پر طرز بنانا یہ تو غلط ہے، گناہ کی چیز بھی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی فلمی گانا چاہے اس کے اشعار اچھے ہوں بغیر میوزک کے اور بغیر باجے کے نہیں ہوتا۔ اس لیے گانے سننے سے تو مجھے نفرت بھی ہیں اور دوسروں کو بھی نفرت دلاتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایک نعت خواں شخص یا نظم پڑھنے والا اپنی کوشش سے کوئی طرز اختیار کر رہا ہے اور پھر اتفاق سے اس کی طرز اور فلمی گانے کی طرز میں یکسانیت ہو جائے تو اس میں نعت خواں کا کیا قصور ہے، اس میں نظم پڑھنے والے کا کیا قصور ہے؟ اور پھر طرزوں کے حوالے سے ایک دوسری حقیقت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یا فلمی گانے والوں نے نعت نظم حمد پڑھنے والوں کی طرز لی یا پھر نعت پڑھنے والوں نے حمد پڑھنے والوں نے فلمی گانوں کی طرز لی۔ یہ ایک تحقیق طلب موضوع بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فلمی گانوں کی جو تاریخ ہے وہ تو ایک نئی تاریخ ہے، بہت زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بر صغیر میں 100 سال اس کی تاریخ ہو، لیکن مسلم معاشرے میں یا اسلامی تاریخ میں نعت نظم ترنم کے ساتھ پڑھنے کی بہت پرانی تاریخ ہے، دور نبوی سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، اور پھر بر صغیر میں بھی یہ سما کے عنوان سے قوالیوں کی تاریخ، میلاد کی تاریخ یہ فلمی گانوں سے بہت پرانی ہے۔ تو اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے فلمی گانا گانے والوں نے یہ قوال کی طرز لی ہوں، میلادوں کی طرز لی ہوں، لیکن ایک دوسری بحث ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو بہتر بات ہو سکتی ہے کہ ایسے گانے جن میں بہت زیادہ فحش ہے، بہت زیادہ بد کلامی ہے اور سننے کے ساتھ ہی یا پڑھنے کے ساتھ ہی ذہن وہ فحش کلامی کی طرف، بد کلامی کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسے گانوں کی طرز اختیار کرنے سے بہرحال بچنا چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ طرز کے سلسلے میں ابتدائی باتیں رکھ دی۔ اب یہ نظم ٹوٹی پھوٹی ترنم کے ساتھ سن لیجئے، ترنم اگر پسند آئے تو اس کو سنیے اور اگر پسند نہ آئے تو تھوڑا برداشت بھی کیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر اس کی تشریح اور پیغام پیش کیا جائے گا۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا۔ مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے،
مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ادا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، رہ گئی رسم ادا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، رہ گئی رسم ادا، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افوگا بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افوگا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، رہ گئی رسم ادا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، چاہتے سب ہے کہ ہو ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہے کہ ہو ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا۔ محترم حضرات، اب مختصر اس نظم کی تشریح ہے۔
جیسا کہ تمہید میں بات واضح ہو گئی، یہ جواب شکوہ کی ایک نظم ہے۔ پہلا جو شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، تو ایک طرح سے شکوے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہی نے خدا کی سنت اور خدا کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے خدا کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، ماضی میں تمہارا کردار، تمہاری تاریخ یقیناً یہ رہی ہے۔ کلیسا کہتے عیسائیوں کے عبادت خانے کو، اور یہ اس وقت کی بات ہے، گویا کہ خلافت بنو امیہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہیں کہ مجاہدین اسلام نے، جن میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی، انہوں نے یورپ کو فتح کیا، افریقہ کو فتح کیا، لیکن اب تمہاری اذانوں کا کیا حال ہے؟ وہ اذانیں جو اللہ کی کبریائی فرما روائی کو لیے ہوئے تھی، تو وہ اذانیں اب کہاں باقی رہی؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ روح بلالی کا اشارہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی طرف ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، اور ایک طرح سے ان کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی کا مؤذن بنایا تھا، اس لیے اذان کے سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت مشہور و معروف ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں جو اللہ کی فرما روائی، کبریائی کی دعوت تھی، اور جو کبریائی اور بندگی کا اظہار و نفاذ تھا، اب وہ تمہاری اذانوں میں کہاں باقی رہا؟ یعنی گویا کہ علامہ اقبال ہی کے دوسرے شعر سے اس حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی یہ نمازیں اور یہ روزہ اور یہ قربانی اپنی ظاہری شکل و صورت میں باقی ہے، لیکن اس میں جو اسلام کی جو روح ہے، جو مسلمانی کی جو روح ہے، وہ باقی نہیں ہے۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ مصرع بھی بہت جامع ہے اور بہت معنی خیز ہے۔ فلسفہ کہتے ہیں تحقیق کو، تو تحقیق کے سلسلے میں، جستجو کے سلسلے میں یہ فلسفہ تو رہ گیا کہ چیزوں کی ماہیت کیا ہیں، لیکن علامہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے حوالے سے، تحقیق اور تصنیف کے حوالے سے جو خدا کی بندگی کی تلقین کی تھی، اس کی کبریائی کی تلقین کی تھی، وہ تلقین باقی نہیں رہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے ایک بڑے مجدد اور مفکر گزرے ہیں۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ محمد ہے، کنیت ابو حماد ہیں، اور ان کی مشہور و معروف جو تصنیف ہے وہ احیاء علوم الدین، یعنی جب دین کے علوم مردہ ہو رہے تھے، ان کا مقصد جو ہے تو ختم ہو رہا تھا، تو ایسے دور میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر اور فلسفی کا سہارا لے کر خدا کی عظمت اور اس کی بندگی کو ثابت کیا کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی وہ ایک مسلم حقیقت ہے، اور اس سے انکار کرنا ایک طرح سے سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو وہی علامہ اقبال نے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ آسان شعر ہے کہ دنیا میں یہ شور ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے، مسلمان ہلاک ہو رہے، مسلمان مٹ رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے کہ دراصل اس میں صحیح معنی میں مسلم کتنے ہیں، اللہ کے یعنی گویا کہ کام کے مسلم کتنے ہیں؟ وہ مسلم جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ مسلمان جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہے، اور جس نے اسلام کو اپنی زندگی کے لیے ایک راستہ
منتخب کیا، دین اسلام کے راستے کو اختیار کرنے والے کتنے مسلم ہیں؟ تو گویا کہ ایسے مسلم بہت کم ہیں۔ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع میں، وضع قطع جسے کو یہ ظاہر مسلمانوں کی جو ظاہری حالت ہے، یعنی مسلمانوں کا جو لباس ہے وہ تو نصارہ ہیں۔ انگریز جو لباس پہنتے ہیں، انگریزی لباس پر مسلمانوں کو فخر ہے، انگریزی تہذیب اور تمدن پر تمہیں فخر ہے۔ تو وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، ہندو کی جمع ہنود، یعنی جو تہذیب ہے تمہاری، جو تمہارا رہن سہن ہے، تمہارے جو عقائد ہیں اور تمہارا جو طرز معاشرت ہے، شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، رہن سہن کے جو معاملات ہیں، تو وہ مشرکانہ ہے، وہ ہندوانہ ہیں۔ تو وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ مسلمان وہ ہیں کہ یہود بھی شرما جائے کہ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، لیکن مسلمان تو اس سے بھی زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اور یقیناً یہود کی تاریخ اور یہود کا جو کردار قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تو عقائد کے حوالے سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ نصارہ اور یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے ہم بیٹے ہیں، آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر بہت تھوڑے دن، الا ایاما معدودات، یعنی چند گنے چنے دن ہی ہم کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یعنی یہود اور نصارہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ نافرمانی کے نتیجے میں ہم کو کچھ نہ کچھ دن دوزخ میں جانا پڑے گا، لیکن آج بے شمار مسلمان ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو کیا، ہمارا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی ہمارے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اور اتنا خطرناک دعویٰ ہے کہ کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ انبیاء بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، دوزخ کے تذکرے سے ڈرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے، لیکن آج مسلمان بے باکی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیا، ہمارا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ کہا کہ دنیا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، یعنی فرما بردار مسلمان تو کہیں نظر نہیں آتے۔ یوں تو سید بھی ہوں، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہوں، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمانوں کو آج سید ہونے پر فخر ہے، مرزا ہونے پر فخر ہے، افغانی ہونے پر فخر ہے، اور کسی پر فخر ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ تم سبھی کچھ ہو، تمہاری یہ برادری جو نسبتیں ہیں، یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، تمہاری جو ملکی نسبتیں ہیں، قومی نسبتیں ہیں، یہ سب کے سب تمہارے پاس ہے، تم کو حاصل ہے، لیکن بتاؤ تو مسلم کی بھی نسبت ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بھی تمہاری زندگی میں ہے۔ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ واحد قوم یعنی اس کے مخاطب اور اس کے مصداق ہیں امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کرنے والے، یعنی جو موجودہ جو تھے وعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے۔ تو علامہ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے حوالے سے ایک طرح سے جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے امت مسلمہ کو کہ تمہارے علماء میں، تمہارے مربین میں جو پختگی تھی، عقیدے کی پختگی، تفقہ فی الدین کی پختگی اور باتوں کی پختگی، تو واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ برق کہتے ہیں چمک کو، کہ تمہاری آنکھوں میں اب وہ روشنی باقی نہیں رہی کہ جس سے تم حق اور باطل کو تم دیکھ سکو، پرکھ سکو۔ شعلہ مقالی نہ رہی، تمہاری بات میں اب وہ تاثیر نہیں رہی کہ جس بات کے ذریعے سے کوئی ایک شعلہ وجود میں آئے، ایک عمل وجود میں آئے۔ تو برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، چاہتے سب ہیں کہ وہ سریا پہ مقیم۔ یہ علامہ اقبالی کا شعر ہے، دوسرے عنوان کا ہے
جواب شکوہ کا نہیں ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں نے آخر میں اس کو اس میں شامل کیا۔ چاہتے سب ہے کہ وہ ثریا پہ مقیم، یعنی سبھی بلندی چاہتے ہیں، اونچائی سبھی چاہتے ہیں، مقام مرتبہ سبھی چاہتے ہیں، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، فرما بردار دل۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک طرح اشارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے قلب سلیم لائے، صحیح سالم دل، شرک اور بت پرستی کہ شرک سے آمیزش سے پاک اور صاف دل، صحیح سالم دل کہ جس میں کسی شرک کا کوئی شائبہ نہیں، کسی برائی کا کوئی شائبہ نہیں، تو علامہ اقبال کہنا چاہ رہے اللہ کے حوالے سے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، فرما بردار دل اگر کوئی پیدا کرے تو یقیناً یہ ثریا جو بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بلندی تمہیں نصیب ہوں گی۔ تو محترم حضرات اور سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ کی اس نظم میں جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو خود بھی سمجھے، اپنی زندگی میں داخل کرے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔